142ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب مرزبان اور قمرالزمان بادشاہ غیور کے دارالسلطنت پہنچے اور کچھ دن سستا کر مرزبان نے قمرالزمان کے لیے علم نجوم کے آلات خریدے اور اسے سمجھایا کہ اس کی رسائی کس طرح شہزادی بدور تک ہو سکتی ہے، اور جب وہ بادشاہ غیور کے سامنے پیش ہو تو کیا کرے، تو جب مرزبان اپنی بات ختم کر چکا اور قمرالزمان کو سمجھا چکا تو وہ اس سے کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، خدا کرے کہ تو ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے، اور پھر تمام سامان لے کر وہ سرائے سے چل دیا، اور وہ ایک سوداگر کے بھیس میں تھا۔ اب چلتے چلتے وہ بادشاہ غیور کے محل کے نیچے آ کر ٹھہر گیا اور آواز لگائی کہ میں منتری حساب دان ہوں، میں طالب و مطلوب کو باہم ملاتا ہوں، میں وہ ہوں جو کتابوں کی تشریح کرتا اور حساب لگاتا اور خوابوں کی تعبیر بتاتا اور مقصدوں کو حل کرتا ہے، اور جو طالب ہو میرے پاس آئے۔ ایک مدت سے شہر والوں نے کسی منتری اور نجومی کی شکل نہ دیکھی تھی، لہٰذا جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، اور دیکھا کہ وہ بے حد حسین و جمیل اور خوش رو ہے، اور وہ اس کے حسن و جمال اور قد و اعتدال کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے خوبصورت اور شیریں کلام جوان، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ بادشاہ غیور کی بیٹی شہزادی بدور سے شادی کرنے کی خاطر اپنی جان ہلاکت میں مت ڈال، اور ان سروں کو دیکھ جو لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اسی کی خاطر مارے گئے ہیں۔ قمرالزمان نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور خوب زور سے آواز لگائی کہ میں حکیم منتری ہوں، میں حساب دان، کتاب دان اور نجومی ہوں۔ شہر والے اسے اس فعل سے منع کرتے، لیکن وہ کسی کی نہ سنتا اور اپنے دل میں کہتا کہ جو عشق میں مبتلا نہیں ہوتا وہ اسے ہرگز نہیں سمجھتا، اور زور زور سے چلاتا کہ میں حکیم ہوں، میں منتری ہوں۔ اب جب شہر والوں نے دیکھا کہ وہ ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہا، اور ان کے منع کرنے کے باوجود کہ اگر وہ آواز لگانے سے باز نہ آیا اور بادشاہ اسے شہزادی بدور کے علاج کے لیے لے گیا اور وہ اس کا علاج نہ کر سکا، تو اس کا سر بھی قلم کر کے قلعے کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس پر شہر والے اس سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو نہایت کوڑ مغز، بے وقوف اور احمق لڑکا ہے، اپنے شباب اور کم سنی اور حسن و جمال پر رحم کر۔ اس پر قمرالزمان نے پھر آواز لگائی کہ میں نجومی اور حساب دان ہوں، جو طالب ہو آئے۔ قمرالزمان آواز لگاتا جاتا اور لوگ اسے منع کرتے جاتے تھے کہ اتنے میں بادشاہ غیور کے کانوں میں اس کی آواز پہنچی اور لوگوں کا شور و غل سنائی دیا، اور اس نے وزیر سے کہا کہ جا کر نجومی کو میرے پاس لے آ۔ وزیر فوراً آیا اور اس بھیڑ میں سے قمرالزمان کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا، اور قمرالزمان نے بادشاہ کے آگے زمین چومی، اور جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے بیٹا، اگر تو نجومی نہیں ہے تو خدا کے لیے اپنی جان خطرے میں مت ڈال اور میری شرط پوری کرنے کی کوشش مت کر، کیونکہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر کوئی میری بیٹی کے پاس جائے اور اس کی بیماری دور نہ کر سکے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ اسے اچھا کر دے تو میں اس کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ اپنے حسن و جمال کے دھوکے میں مت آ، واللہ اگر تو نے اسے اچھا نہ کیا
تو میں ضرور تیری گردن اڑا دوں گا۔ قمرالزمان نے کہا کہ تو یہی کیجیو اور مجھے منظور ہے، یہ تو میں تیرے پاس آنے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ بادشاہ غیور نے قاضیوں کو گواہ بنا کر قمرالزمان کو خادم کے ہمراہ کیا اور اس سے کہا کہ اسے شہزادی بدور کے پاس لے جا۔ خادم اس کا ہاتھ پکڑ کر دالان لے چلا، مگر قمرالزمان اس سے آگے نکل جاتا اور خادم دوڑ کر اس کے پاس آتا اور کہتا کہ حیف ہو تجھ پر، اپنی جان دینے میں اتنی جلدی نہ کر، میں نے سوائے تیرے کسی نجومی کو نہیں دیکھا جو اپنی ہلاکت میں اتنی جلدی کرتا ہو، اور تجھے معلوم نہیں کہ تیرے آگے کون سی مصیبت کھڑی ہے۔ جب وہ شہزادی بدور کے کمرے کے پاس پہنچے تو خادم نے قمرالزمان کو پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا جو دروازے پر پڑا تھا۔ قمرالزمان نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ کہاں بیٹھ کر میں تیری مالکہ کا علاج کروں اور اسے اچھا کروں، یہیں بیٹھ کر یا پردے کے اندر جا کر؟ یہ سن کر خادم حیران ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تو یہیں سے اسے اچھا کر دے تو اس میں تیری اور بھی زیادہ خوبی ہے۔ یہ سن کر قمرالزمان پردے کے پیچھے گیا اور دوات اور قلم اور کاغذ نکال کر اس نے یہ الفاظ لکھے۔ یہ خط اس کی طرف سے ہے جو تمناؤں کا کشتہ ہے، جسے محبت نے مار ڈالا اور غموں نے تباہ کر دیا ہے، جو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور موت کا یقین کر چکا ہے، جس کے غمزدہ دل کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار، جس کی بیدار آنکھوں کی مصیبت کا دور کرنے والا نہ پید ہے۔ اس کے دن آگ میں گزرتے ہیں اور راتیں سوز میں، اس کا جسم گھل گھل کر تنکا ہو گیا ہے اور اب تک اس کے معشوق کے پاس سے کوئی قاصد تک نہیں آیا۔ محض محبوب کا دیدار دل کی دوا ہے، جس پر اس کا معشوق جفا کرتا ہے اور اس کا طبیب خدا ہے۔ ہم میں اور تم میں سے جو کوئی بے وفائی کرے، خدا اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اس عاشق سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نہیں جو اپنی بے وفا محبوبہ سے وفا کرے۔ یہ خط ہے نا امید، دل سوختہ اور حیران و پریشان عاشق کی طرف سے، جسے عشق و محبت نے پریشان کر رکھا ہے۔ چاہت کا گرفتار قمرالزمان بن شہرمان، اور مکتوب الیہ وہ ہے جس کا جواب دنیا میں نہیں اور جو خوبصورت حوروں میں سے منتخب کی گئی ہے، شہزادی بدور بنت بادشاہ غیور۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے میں وہ جاگنے والا ہوں جس کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوئیں، اور وہ محبت کا مارا جس کے آنسو کبھی رکے نہیں۔ کمزوریوں اور بیماریوں نے زور پکڑا ہے اور عشق کو تمنا مارے ڈالتے ہیں، آہوں کا ٹھکانہ نہیں اور آنسوؤں کا حد و حساب نہیں۔ محبت کا گرفتار، آرزوؤں کا کشتہ، ہجر کا دل آزردہ، عشق کا دل سوختہ، بیماریوں کا ندیم۔ میرے دل کی آگ بجھتی ہے نہ اشتیاق کے شعلے۔ اس خط کے اندر اس نے شہزادی بدور کی انگوٹھی رکھ کر اسے خادم کو دیا۔ خادم اسے لے کر اپنی آقا کے پاس گیا۔ شہزادی نے خادم کے ہاتھ سے خط لے کر اسے کھولا اور اس میں اپنی انگوٹھی دیکھی اور خط پڑھا تو خوشی کے مارے اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کے دل کو تسلی ہوئی اور وہ کھڑی ہو گئی، اور مارے جوش اور عشق کی زیادتی کے اس نے اس قدر زور لگایا کہ اپنے پاؤں میں پڑی بیڑیاں توڑ ڈالیں، اور وہ پردے سے باہر آ کر قمرالزمان سے لپٹ گئی اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور اس کے منہ کو چومنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، یہ خواب ہے یا بیداری؟ کیا خدا نے واقعی ہجر کے بعد وصال عطا کیا؟ شکر ہے خدا کا کہ نا امیدی کے بعد ہم پھر ملے۔ جب خادم نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر بادشاہ غیور کے پاس پہنچا
اور اس کے آگے زمین بوس ہو کر کہنے لگا کہ اے میرے آقا، یہ نجومی تو تمام نجومیوں کا استاد نکلا اور سب سے زیادہ علم والا، کیونکہ اس نے تیری بیٹی کا علاج پردے کے پیچھے سے کر دیا اور اس کے پاس گیا تک نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے غلام، تیری بات کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اچھی طرح سے دیکھ کر آ کہ کیا واقعی تیری مالکہ ٹھیک ہو گئی یا تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ خادم نے کہا کہ اے میرے آقا، خود چل کر دیکھ لے کہ اس میں اتنا زور آ گیا کہ اس نے لوہے کی زنجیریں توڑ ڈالیں اور نجومی کے پاس جا کر اسے چومنے اور گلے لگانے لگی۔ یہ سن کر بادشاہ غیور اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچا۔ جو ہی شہزادی نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس نے اس کے ادب کی وجہ سے سر نیچا کر لیا اور اپنا سر ڈھانپ لیا۔ باپ اسے تندرست دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب بادشاہ غیور کو اپنی بیٹی کی تندرستی کا یقین آ گیا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور قمر الزمان کو گلے سے لگا لیا، اور اس کے بعد بادشاہ غیور نے قمر الزمان سے اس کا حسب و نسب پوچھا اور پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔